دوستو، یونانی لوگ تو ہماری دنیا میں ہمیشہ سے ہی بڑی عجیب و غریب کہانیوں پر یقین رکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں ایسی کہانیاں اور ایسے قصے مشہور ہیں کہ جن پر کسی غیر یونانی کے لیے یقین کرنا مشکل تو دور بلکہ پوری طرح سے ناممکن ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو یونانیوں کے اتہاس کی ایک ایسی مشہور کہانی سنائیں گے کہ جس کو سن کر آپ لوگ نہ صرف حیران ہو جائیں گے بلکہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ دراصل دوستو، یونان کے ساتھ ساتھ یورپ کے زیادہ تر علاقوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ ہماری دنیا کے ایک بہت اونچے پہاڑ کی ایک چوٹی پر ایک بہت طاقتور انسان کہ جس کا نام پرومیتھیس ہے، اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ نہ صرف وہ بندھا ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر ایک بڑے سے گدھ کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ یہ بڑا سا گدھ ہر دن اس بندھے ہوئے طاقتور انسان کے پاس آتا ہے اور اس کے جسم کو چیر کر اس کے جگر کو کھا جاتا ہے، مگر رات ہوتے ہی جیسے ہی یہ گدھ واپس چلا جاتا ہے تو اس طاقتور انسان کا یہ جگر ایک بار پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی رات کے اندر ہی اس کا یہ پورا کا پورا جسم اپنی پرانی حالت میں لوٹ آتا ہے، اور اگلے دن ایک بار پھر سے وہ گدھ واپس آتا ہے اور پچھلے دن کی طرح ہی اس کے پورے جسم کو چیر کر اس کے جگر کو کھا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے اور پچھلے 10,000 سال سے لگاتار یہ معاملہ ہوتا آ رہا ہے۔ مگر دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ایک پہاڑ کی اونچی سی چوٹی پر بندھا ہوا یہ حد سے زیادہ طاقتور انسان آخر ہے کون، اور اس نے وہ کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو پہاڑ کی اتنی زیادہ اونچی چوٹی پر باندھ کر اس کے اوپر ایک خطرناک گدھ کو تعینات کیا گیا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، ایک پہاڑ کی اونچی سی چوٹی پر بندھا ہوا یہ طاقتور انسان یونانی عقیدے کے مطابق کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک دیوتا ہے، ایک ایسا دیوتا کہ جس کو یونانی لوگوں میں پوجا جایا کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کا سگا بھائی کہ جس کو ایپیمیتھیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک دیوتا ہی ہوا کرتا تھا۔ یونانیوں کا ماننا ہے کہ ہمارے سبھی دیوتاؤں کا جو سردار تھا کہ جس کو زیوس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے ان دونوں بھائیوں کو بڑی ذمہ داری سونپی تھی۔ جہاں ایک طرف پرومیتھیس کو ہماری دنیا میں رہنے والے سبھی انسانوں کو مٹی کے ذریعے سے بنانے کا آرڈر دیا تھا، تو وہیں دوسری طرف اس کے بھائی کو زمین پر رہنے والے الگ الگ طرح کے سارے جانوروں کو بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ پرومیتھیس نے اپنا کام بخوبی نبھایا اور کچھ وقت کے اندر ہی دنیا کے انسانوں کو پیدا کر دیا، مگر کچھ وقت کے بعد ہی دنیا میں رہنے والے سبھی انسانوں نے قتل عام اور اس جیسے بہت سارے بڑے بڑے گناہ کر کے اس دنیا کو برائیوں سے بھر ڈالا، جس کی وجہ سے اب سبھی یونانی دیوتاؤں کے سردار یعنی زیوس نے غصے میں آ کر برف کے ذریعے سے زمین کو جما کر انسانوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر یونانیوں کا ماننا ہے کہ جب اس بات کی خبر پرومیتھیس کو چلی کہ جس نے خود انسانوں کو بنایا تھا، تو اس نے کسی طرح سے زیوس کو روکنے کی کوشش کی، کیونکہ ظاہر ہے جب اس نے انسانوں کو بنایا تھا تو وہ انسانوں سے بہت زیادہ پیار بھی کیا کرتا تھا، اور اس کے لیے وہ چپکے سے آسمانوں پر جا کر آگ کو چرا لایا اور اس نے یہ آگ انسانوں کے حوالے کر دی۔ اس آگ کی مدد سے اب زمین پر رہنے والے سبھی انسان زیوس کے اس برفیلے طوفان سے بچ نکلے، جس کی وجہ سے اب زیوس پہلے سے بھی زیادہ غصے سے لال ہو گیا۔ اسی لیے اب اس نے پرومیتھیس کو سزا سنانے کا فیصلہ کیا اور اس کو ایک اونچے سے پہاڑ کی اونچی سی چوٹی پر زنجیروں سے باندھ کر اور اس کے اوپر ایک گدھ کو تعینات کر دیا، جو ہر دن اس کے پاس آتا، اس کے پورے جسم کو چیر کر اس کے جگر کو کھا جایا کرتا تھا۔ پرومیتھیس کی یہ جگر کھا جانے والی خطرناک سزا لگاتار لگ بھگ 30,000 سال تک چلتی رہی تھی، مگر پھر یونان میں ایک نئے دیوتا کا جنم ہوا جس کا نام تھا ہرکیولیس۔ ہرکیولیس تلاش کرتے کرتے اچانک سے ایک بار بڑی محنت کے بعد اس پہاڑ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ جس پہاڑ پر زیوس نے پرومیتھیس کو باندھ رکھا تھا۔ ہرکیولیس نے وہاں پہنچ کر پرومیتھیس کو آزاد کرا دیا۔ اب ظاہر ہے ہرکیولیس بھی زیوس کا بیٹا تھا، اس لیے وہ اس کو کچھ نہ کہہ سکا، مگر اپنی کھائی قسم کے آگے وہ بھی مجبور تھا، اس لیے اس نے ہرکیولیس سے تو کچھ نہیں کہا، مگر پرومیتھیس کو ایک بار پھر سے ایک ایسے پہاڑ پر باندھ دیا کہ جس کے بارے میں کسی بھی انسان کو کوئی خبر نہیں تھی، اور تب سے لے کر آج تک لگاتار یونانیوں کے مطابق وہ پرومیتھیس کسی اجنبی پہاڑ پر بندھا ہوا ہے۔ یونانیوں میں یہ بات بھی ایک لمبے وقت تک بہت زیادہ مشہور رہی تھی کہ اب جو بھی پرومیتھیس کو ڈھونڈ کر اسے آزاد کرائے گا وہی پوری دنیا پر راج کرے گا اور وہی یونانیوں کا اصلی ہیرو بھی مانا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سکندر نے بھی اس کہاوت پر یقین کیا اور اس کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کی۔
इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर जैसा ताकतवर और अक्लमंद इंसान भी न सिर्फ इन सारी कहानियों पर यकीन रखा करता था, बल्कि उसने इस देवता को ढूंढने के लिए वो सब कुछ किया जो वो अपनी तरफ से कर सकता था, क्योंकि जाहिर है सिकंदर भी दुनिया के उन इंसानों में शामिल था कि जो पूरी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखा करते थे। दोस्तों, भले ही ये कहानी हम सब लोगों के लिए बड़ी ही अटपटी और इलॉजिकल है, मगर आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यूरोप में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो न सिर्फ इस कहानी पर यकीन रखते हैं, बल्कि उस हीरो का भी इंतजार कर रहे हैं कि जो उनके अकीदे के मुताबिक उनके इस देवता को आज़ाद कराएगा। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।